السلام علیکم۔ میں ہوں سیف اللہ بزدار۔ آج میں تبدیلی کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جو مسائل ہیں ان سے کیسے نکلا جائے، ان کا حل کیا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں اس کے دو مرحلے ہیں خاص۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اکثریت عوام کو سیاسی شعور دیا جائے اور ان کو اس چیز کا پتہ چلے کہ یہ جو جاگیرداری نظام ہے، جو ہمارا یہ بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے، جس طریقے سے کرپشن ہو رہا ہے، اس کو اس سسٹم میں کوئی آ کے حل نہیں کر سکتا۔ اس میں جو جاگیردار ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو مذہبی لوگ ہیں، جتنے بھی مختلف گروہ ہیں سیاست کرنے والے، وہ سب اسی پٹری پہ چل رہے ہیں۔ بین الاقوامی معاملات سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے، پہلے سے ان کو فیصلے کرائے جاتے ہیں کہ یہ جو بھی طبقہ آگے آ رہا ہو، اسے حکمرانی تک پہنچنے کے لیے تمام پہلے سے معاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور اندر سے بھی جو یہ کرپشن ہے، جو جس قسم کے معاملات ہیں، وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ان کو دیے جاتے ہیں۔ پوری اشرافیہ کی چینجنگ کیسے ممکن ہے؟ بڑا آسان ہے۔ وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ عوام باشعور ہو، کسی کو کرپشن نہ کرنے دے۔ ہمارے گلی محلوں کے آپ بل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کسی ترقی یافتہ ملک کے بہترین وہاں کے جو ترقی ہوا ہے، جو اخراجات ہوئے ہیں، ان سے کئی گنا یہاں اخراجات ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب یہاں کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں۔ جہاں آپ ٹف ٹائل لگاتے ہیں، جو سیوریج کا کام کرتے ہیں، جو باقی ترقیاتی جتنے بھی کام ہیں، سڑکیں ہیں، وہ سب کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگلے سال پھر پیسے دینے پڑتے، اگلے سال پھر پیسے دینے پڑتے۔ ان کو کون روک سکتا ہے؟ تمام ادارے ہیں، قانون سازی بھی ہے، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، کیا کچھ ہے۔ جاتا کون ہے؟ اور عوام ٹھیکیداروں کو یا اس سسٹم کو کیسے روک سکتا ہے ان کو؟ یہ ممکن اس طریقے سے ہے، سب سے پہلے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری کرنا ہے، اور عہد کرنا ہے ان لوگوں کو جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ بھلے کتنے لوگ ہیں۔ اس اشرافیہ کو یہ چیز منوا لے کہ ہر بچہ اسکول جائے گا، اور کورس کی کتابیں مفروضوں پر مشتمل نہ ہوں، اس میں شعور دیا جائے، اس میں ملک چلانے کا شعور دیا جائے، ملک کے سارا نظام کے بارے میں بتایا جائے، اور تمام مسائل ڈسکس کیے جائیں۔ آپ اس وقت کے جو کتابیں ہیں، کورس کی کتابیں ہیں، آپ ان میں دیکھ لیں، میٹرک تک دیکھ لیں، بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو صرف
لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، یا پھر ان کو برین واش کیا جا رہا ہے، آئیڈیل دیے جا رہے ہیں، لیڈر بتائے جا رہے ہیں، ہاں جی ہمارے یہ لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے لیڈر کو ویسا ہونا چاہیے، ہمارے عقیدے یہ ہیں، اب یوں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو روک کر برین واش کیا جا رہا ہے، اور وہ تعلیم نہ کوئی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، نہ تاریخ سے پڑھایا جاتا ہے، نہ کوئی انقلاب پڑھایا جاتا ہے۔ اشرافیہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اشرافیہ چاہتا ہی یہی ہے کہ مذہب، مسلک، رسم و رواج، ایسی ہی چیزوں میں یہ عوام الجھے رہے ہیں۔ یہ میں پہلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لوگ جتنے باشعور ہوتے جائیں گے، آپ جتنے لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے۔ بچے سارے سکول کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ میرے حساب سے بہت آسان ہے۔ پہلا مرحلہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو آپ سٹرکچر بنائیں گے سیاسی، اس کو پھر عوام نے اس سٹرکچر کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر اس کا تحفظ نہیں کر سکے گا، عوام اس حد تک باشعور نہیں ہوگا، نعرہ بازی، جس طرح سے پہلے نعرہ بازیاں، شہداء یاد کرائے جاتے ہیں، نعرے دیے جاتے ہیں، آپ الیکشن میں دیکھتے ہیں کیا کیا ڈسکس ہوتا ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو پرانے آئیڈیل ہیں ہمارے، یہ ہیں وہ ہے نہیں، سیدھی سیدھی آج کی ضرورتوں کے مطابق بات کیا جائے۔ آج ہم کیا دیں گے؟ کیا ہم شعور بھی دیں گے، تعلیم بھی دیں گے، ہم دنیا کے برابر، دنیا کے اندر رہنے کے لائق بنائیں گے؟ میں ذاتی طور پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو دل میں ہے، اور مجبور ہوں میں جو نہ کروں۔ جو میرے خیال میں ہمارے ملک کا جو نقصان، سب سے جو بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کہ یہ جو لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں، غیر مسلم جو زیادہ تر ہندوستان چلے گئے ہیں، تھوڑے سے یہاں رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں مسلمان دکھائی دیتا ہے، اور مسلمان دکھائی دینا چاہیے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ پھر یہ جو مسلمان ہیں یہ فرقوں کے نظر ہو گئے۔ پھر جو یہ مسلمان ہے یہ بین الاقوامی دنیا کے اندر جہاں پانچواں آدمی مسلمان ہے، چوتھا آدمی مسلمان ہے، پانچواں آدمی مسلمان ہے، تو ان کے ساتھ رہنے کا اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ میں معذرت سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو دوسروں کے ساتھ، ہمارے نبی پاک کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس ریاست میں بھی، مدینہ کی ریاست کی آج کل بات کی جاتی ہے، وہاں بھی سب رہتے تھے۔ اور امیر المومنین کو بھی، جہاں میں نے ایک فیصلے کے بارے میں سنا ہے کہ قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، تو وہ معاشرہ ہر لحاظ سے مکمل معاشرہ تھا۔ اب یہاں وہ نہیں ہے، پھر قبائلی نظام ہے، پھر قبائلی سردار ہیں، پھر قبائلی رسم و رواج ہیں، اس طرح کا ایک مکسچر سا بنا ہوا ہے، اور پولیس کا نظام جان بوجھ کر خراب کیا گیا ہے۔ پھر بیوروکریسی تک عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے۔ پھر اشرافیہ ہے، اشرافیہ کے اپنے مفادات ہیں، ملکی مفادات سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ بہت مشکل ہے۔ دوسرا مرحلہ میں آپ کو
दूसरा मरहला, आप जितने नौजवान इकट्ठे होंगे, आप एक एक हलके में, MPA के हलके में कितने आदमी इलेक्शन लड़ा सकते हैं? हर बाशऊर बंदा कोशिश करे, हर वो नौजवान जो तब्दीली चाहता है, वो कम अज़ कम 1 से 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे वो इलेक्शन लड़ाएं। हर कौम का, हर छोटे गिरोह का, मजहबी मतलब हों या दूसरे हों, ये मज़हब का या इस तरह का ये लसानियत का पहलू अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इनको इस तरीके से किया जाए कि कुछ बहुत सारे गिरोह इकट्ठे हों, इकट्ठे ना भी हों तो ये जागीरदारों का, इन बेचारों का तो कोई वोट है ही नहीं। 4 भाई हैं तो चारों इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों की टिकट ले रहे हैं, तो इनसे जान छुड़ा। अगर 100 आदमी, 200 आदमी इलेक्शन लड़ेंगे, हर कोई अपने सब कास्ट को या अपने इस किस्म के लोगों को इलेक्शन में, वो एक इलेक्शन में ही तब्दीली, काफ़ी सारा तब्दीली आपको नज़र आएगा। ये दोनों बातों पर कोशिश करें। जब तक आप मिडिल लोअर क्लास को आगे लाएंगे, उस वक्त तक आपके पास बाशऊर शहरी जो नाराबाजी पर यकीन न रखते हों, जो पूरी दुनिया की तरक्की और उसके साथ तरक्की करने के जो तरीक़ाकार है, जो मंशूर में सबसे ज़्यादा जो पार्टी देता है, वो अब बाशऊर अवाम तैयार हो जाए। जब दोनों साइडों पे तब्दीली आना शुरू हो जाए, जिस तरह से जागीरदार, सरमायादार, ये सारे जब कमज़ोर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपके पास ऐसे लोग होंगे जो मुल्क को संभाल सकेंगे। आम तौर पर लोग या कुछ गलतियां इस तरह की करते हैं जो तब्दीली चाहते हैं, वो किसी एक सरदार के ख़िलाफ़ बात करेंगे, किसी चंद लोगों की बात करेंगे, किसी के ऊपर ज़ातियात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़ाती किसी से कोई शिकायत है, मैं उसकी बरमला बात करूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं सियासी बात करना चाहता हूं, मुल्क की मफाद के लिए बात करना चाहता हूं, अपने बच्चों के मफाद के लिए बात करता हूं, आइंदा नस्लों के लिए बात करता हूं, तो फिर मुझे उस तब्दीली की बात करनी चाहिए कि जो तबका इससे पहले 70 साल में हमें तब्दीली नहीं दे सका, उसकी वाज़ेह साफ मिसाल है। जो इस वक्त जितने नारे, जितने नौजवान इस हुकूमत के साथ रहे कि ये तालीमी निज़ाम बेहतर करेगा, जो तमाम बच्चों, बार बार यही बात हो रहा था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन सब के लिए बंदोबस्त होगा। क्या कोई 1 रुपए का काम हुआ है? बच्चों को जो स्कूल नहीं पहुंचते उनके लिए कोई काम हुआ है? कोर्स की किताबों में किसी तब्दीली का काम हुआ है? लोगों को बाशऊर करने के लिए दुनिया के साथ, मैं बार बार यही कहता हूं, अब पूरी दुनिया के साथ रहने का दौर है। लोगों को सरकारी सतह पर कितने लोगों को पूरी दुनिया के साथ, आज आप यहाँ बैठकर आप किसी मुल्क में नौकरी कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से आप तालीम हासिल कर सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? तो मुल्क की जो दौलत है, मुख्तलिफ वसाइल हैं, उनको तरक्की देने के लिए क्या हो रहा है, ये बाकी सारे दूसरे नंबर पे आते हैं। पहला नंबर अवाम का बाशऊर होना है, अपने जमहूरी
حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اس کے لیے عوام کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے بالکل یہ اشرافیہ کام نہیں کرے گا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اسی مشینری کا حصہ بن جاتے ہیں، سٹرگل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں اور خود بھی ساتھ مل کے لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جو باشعور لوگ، جو نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے، عزت سے اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، وہ عوام کو باشعور کو کریں، نوجوانوں کو باشعور کریں، کورس کی کتابوں میں وہ چیزیں لانے کی کوشش کریں جو بین الاقوامی معیار کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ اکٹھے رہنے کے قابل بنائے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی رہیں گے وہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوں گے، دوسرے نسل کے بھی لوگ ہوں گے، کئی سوچ کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ سوچ ہم یہاں پیدا کر کے جائیں کہ بس اس دنیا میں پاک صاف اچھے نیکوکار ہم ہی ہیں، بس دوسرا کوئی نہیں ہے، پھر اس طرح سے تو مشکل ہے، دنیا میں بہت مشکل ہوگا، اور اپنے ملک میں بھی رہنا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے، دنیا سے الگ آپ نہیں رہ سکتے۔ تو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ باقی جو معاملے ہیں نا وہ ایسا سے خود حل ہو جاتے ہیں۔ اب میں 4-5 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں۔ میں اسلام آباد سے ڈیرہ غازی خان کا جب موازنہ کروں نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق نے وہاں کیا دیا ہے، امن و امان کا مسئلہ ہو، آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، یا وہاں ڈیرہ غازی خان میں قطار میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ابھی کچھ نادرہ آفس بنے ہیں، اس طرح کے کچھ بنے ہیں۔ اسلام آباد میں، راول پنڈی میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جس طرح بینک میں جاتے ہیں وہاں جائیں، ٹوکن لیں، جس قسم کا آپ کا کام ہے آپ اپنے نمبر کا انتظار کریں، آپ جس بوتھ پہ آپ کا نمبر آ گیا آپ وہاں جائیں گے، آپ کو واپس کوئی نہیں بھیجے گا۔ اگر اس کا مسئلہ حل کرنے کا ہوگا تو حل کرے گا، نہیں تو آپ کو دوسرے سے بوتھ میں بھیجے گا، یا خود فون کر کے ان سے پتہ کرے گا کوئی ایسا مسئلہ ہو، وہ آپ کو حل کر کے دے گا۔ وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بھئی یہ کاغذ لے جاؤ، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آ جاؤ۔ وہ اچھا ایک بندہ 2 دن کا سفر کر کے آ رہا ہے، وہاں رہنے کے لیے اس کے کیا مسائل ہیں۔ اس طریقے سے میں ایک شارٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، امن و امان کا مسئلہ یہاں بہتر ہے، تو یہاں میرے سامنے میں کچھ نہ کچھ یہ پراپرٹی کے کام سے تھوڑا وابستہ ہوں۔ میرے سامنے جو کوہ سلیمان ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ جتنے پیسے لے کے آتے ہیں یہاں پراپرٹی خریدتے ہیں، ہمارے سرائکی بیلٹ کے لوگ جتنے پیسے لے کے آتے ہیں، اگر وہ پیسے وہاں خرچ ہو جاتے وہاں کی غربت دور ہو جاتا۔ میں زیادہ جن سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مسائل ہیں ہمارے، کوئی زرعی زمین بیچ کے آ رہا ہے پیسے، کوئی اپنے ریٹائرمنٹ کے پیسے لا رہا ہے، کوئی وہاں کی ٹرائبل ایریا کی زمینیں بیچ کے لا رہا ہے۔ وہ پیسے اگر اسی علاقے میں لگتے تو غربت دور ہو جاتا۔ صرف ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کرنے کے اوپر آپ ٹرائبل ایریا کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر دیں۔ یہ جو پہاڑ ہے فورٹ منرو کا، یا یہ ایک بھائی اس سے آگے یہ پہاڑ، یہ پوری دنیا سے خوبصورت پہاڑ ہے۔ لوگ ٹرائبل ایریا میں، شہر کے لوگ اس طرح سے آپ ماحول دیں کہ شہر کے لوگ اس پہاڑی علاقے میں آ کے رہنا شروع کر دیں۔ تو آپ جتنے مسئلے، اچھا یہاں عام آدمی
ہمارے مڈل لوور کلاس کے لوگوں کو اسلام آباد کے معاملے یا لاہور کے یا کراچی کے نہیں نظر آتے. جو لوگ اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہاں مسائل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کارخانے لگانے ہیں، کوئی اس طرح کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے ہیں، پلازے بنانے ہیں، ہوٹل بنانے ہیں. وہ یہاں سے پھر پیسہ شفٹ کر کے دوسرے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے لوگ بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دوسرے ملکوں میں کاروبار کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ لے کے جا رہے ہیں. کاروباری لوگ ہیں، چور نہیں ہیں. جہاں سے انہوں نے کمایا ہے، صحیح طریقے سے کمایا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں. اس کے وجوہات بھی یہی ہیں کہ جیسا ماحول ان لوگوں نے دیا ہوا ہے اپنے ملکوں کے اندر لوگوں کو ترقی کے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. سوچ ایسی ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ میں جو کچھ ہوں اسی کے اندر میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. اور یہی سوچ ملک کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں، ان وسائل کے اندر ہمارے مسائل کیا ہیں. پھر ان مسائل کو یہ تو جان بوجھ کر، یہ اشرافیات اس کو جان بوجھ کر حل نہیں کر رہا ہے اور کبھی بھی حل نہیں کرے گا. ہر صورت میں نوجوانوں کو تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں ان کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پہلے تبدیلی لانا ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جی میں نے کوشش کرنا ہے اور میں نے ایم پی اے بننا ہے، میں نے وزیر بننا ہے. جب اس طرح کا سوچ ہوگا تو پھر نہیں ہوگا کچھ بھی. آپ 200 لوگ اکٹھے الیکشن لڑائیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 200 لوگوں کو آپ الیکشن لڑانے کے لیے تیار کریں. پھر آپ دیکھیں گے یہ اشرافیہ نکل جائے گا اور لوگ آئیں گے. پھر اور لوگ جو آئیں گے نا تو یہاں ڈیرہ غازی خان کا ایک تھوڑا سا، اب تو وہ سردار بنا ہوا ہے، پیسہ جو آ گیا تو انہی کے ساتھ ہے. تو تھوڑا سا مڈل لوور طبقے سے، تو اس کو تو کوئی نیٹ پہ بتا رہا تھا کہ یہ گندا پانی میرے گھر کے سامنے جو ہے اس کو میں ڈرموں میں اٹھا کے تو آپ کے گھر کے سامنے رکھوں گا. تو مڈل کلاس کے آدمی سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے نا. آپ کچھ لوگوں سے نہیں پوچھ پا رہے تو ان کو سائڈ پہ کر دو، وہ ہو جائیں گے. یہ دونوں سٹرگل آپ کریں، یہ 5 سے 10 15 سال کے اندر آپ تبدیلی دیکھنا شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ.